الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مولانا قاری فدا الرحمن صاحب تو گزارش ہے مدرس مرکز المودہ کے سٹیج تے تشریف گے نویں ایدی ڈیلے رپیٹ ٹھیک کرتا رہے صحیح کر نارمل تے ایکو دے تھوڑی جی والیم بھی کھول. جزاک اللہ خیر. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی تھیں. انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، جید خطبہ اعظام تو تساں احباب گفتگو سن چکے ہو اور انشاءاللہ الرحمن تھوڑی دیر بعد حضرت سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ جو کہ قریباً پہنچن والے انہاں دا خطاب ہون والا ہے. انتہائی مختصر وقت واسطے انہاں دی آمد تک میں چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ تورا سادہ مل بہنا سننا سناونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناوے. جیڑے بندے دے اتے اللہ تبارک و تعالی راضی تھی وے ان دے اتے اللہ اپنی رحمت کریں دے اور جن دے تے ناراض تھی وے ان دے اتے اللہ اپنی لعنت کریں دے. ایک اللہ دی رحمت اور ایک اللہ دی لعنت. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں لوگ جنہاں دے اتے اللہ تعالی دی رحمت دا نزول ہوئے اور رحمت دے نزول دا معنی ہے کہ اللہ ان دی زندگی دے اندر سکھ پیدا کر دیں دے ان دے مشکل مسائل اللہ آسان کر دیں دے اور اللہ تبارک و تعالی
ان دی زندگی امن پیدا کر دیں. اور لعنت دا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپس دا کلیش، بے برکتی، آپس دی کھاپت، زندگی بندے دی اجیرن اللہ بنا لیندے. یہ اللہ دی ناراضگی ہے اور اللہ تبارک و تعالی دی لعنت دے نزول دی نشانی ہے. اسا سارے چاہنے ہیں کہ سارے اتے اللہ دی رحمت ہوئے. والیہ مینہ کھول دے ادھر. اسا سارے چاہنے ہیں کہ سارے اتے اللہ دی رحمت ہوئے. بغیر اللہ دی رحمت دے بغیر تو سارا گزارا ہی کہنے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے بندہ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے بغیر اللہ دی جنت چی نہیں داخل تھی سکتا. صحابہ کرام نے سوال کیتے کیا تساں بھی؟ آپ نے فرمائے جی میں بھی اس وقت تک اللہ دی جنت نہ ویساں جب تک اللہ دی رحمت میں کو نہ واللہ دے سی، میرے ارد گرد رحمت نہ ہو سی، اس وقت تک میں اللہ دی جنت نہیں مان سکتا. اللہ دی رحمت ہے نا جڑی وہ اللہ دے غضب تے غالب ہے. ان رحمتی غلبت غضبی. اسا سارے چاہتے ہیں سارے گھر وچ رحمت ہوئے، سارے معاملات وچ رحمت ہوئے، لیکن اسا وہ کام کریں نہیں کیتے جڑے کام دے ذریعے رحمت آوے. کام سارے ایو جائن جنہ دے بدلے اللہ دی لعنت آوے. منگ دے اللہ کے رحمت ودے. ساری زندگی دی جتنا بھی مصروفیت ہے تقریباً سارے اندر ایسے اعمال ہیں، ایسے معاملات ہیں، ایسے مسائل ہیں جنہ دے بدلے اللہ دی لعنت اندی ہے. میں نشاندہی کرنا اگر اسا وہ اپنے معاملات اپنی زندگی وچوں ختم کر دیں تے تقریباً انشاءاللہ اللہ دی ناراضگی ختم تھی ویسی تے اللہ انشاءاللہ رحمت نازل کر دے سی. جڑے اعمال دے ذریعے اللہ دی رحمت نازل تھی ہونی گئی وہ سارے اندر ہے نہیں کہنا. اور ایسے معاملات جنہ دے بدلے اللہ تبارک و تعالی دی لعنت آمنی گئی وہ سارے اندر بڑے پاتے گئے. مثال طور تے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم دی روایت ہے. راوی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے لعن اللہ من لعن والدہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے تے لعنت کریں دے، ایسے بندے تے ناراض ہوں دے، ایسے بندے کو اتفاق کے دور رکھ دے، امن کے دور رکھ دے، رحمت کے دور رکھ دے، عزت کے دور رکھ دے. جیڑی دعا کرے اللہ ان دی دعا رد کریں دے. اللہ اپنے فیض کے فضل کے ایسے بندے کو دور رکھ دے، بلکہ اللہ ایسے بندے تے اپنی لعنت نازل کریں دے، ناراضگی مسلط کریں دے. اللہ دے غضب دا شکار تھی دے ایسا بندہ. اللہ دے پیغمبر کیڑا بندہ؟ آپ نے فرمائے جیڑا بندہ اپنی زندگی اچھا اپنے باپے تے اپنے والد کو لعن تان کرے. یہ تو ساری عادت ہے، یہ تو سارا مزاج ہے نا. اساں اپنے ابے کو ابا سڈن تے تیار کرن سے بہت گھٹ لوگ ہیں جڑے پیو ماں دی خدمت کرن. اکثریت تے پیو ماں کنے علیحدہ، ابا اماں علیحدہ، اولاد علیحدہ. پیو ماں تے اولاد نے کیس کیتے انہوں تے پیو ماں نال جڑے رویے کیتے وینن اللہ دی پناہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ایسے بندے تے اللہ دی لعنت ہے. جیڑا بندہ اپنے ابے تے لعنت کرے، جیڑا اپنے ابے کو برا آکھے، جیڑا اپنے ابے کو لعن تان کرے. میں کئی مثالاں دے سکدا جو بندہ اپنے ابے کو کیا کو جا دے. اپنے ابے کو مریں دے ودے ہوندن، کٹیں دے ودے ہوندن، گھر دے باہر کڑ دے ودے ہوندن. ابے دی بھی توہین، اماں دی بھی توہین. ابے کو بھی برا کھویں دے، اماں کو بھی برا کھویں دے. حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر مسئلہ سمجھائے کہ جڑے ویلے تواڈے ابا اماں تواڈے نال مخاطب ہوویں، جڑے ویلے تواڈے پیو ماں تواڈے نال لیندے پئے ہوویں، تواڈی جرت نہیں کہ تساں پیو ماں دے اگو اللہ دا جواب لائے چڑھو، بلکہ تواڈے ذمے تساں چپ کر بہو، اپنا منہ سی بہو، اپنی زبان بند کر بہو. اف تک بھی نہیں آکھنا، اگو چنگھن بھی گوارا نہیں کرنا، اپنی زبان کو حرکت ہی نہیں دیونی. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. جڑا پیو ماں نال لعن تان کرے اندے اوتے اللہ دی لعنت ہوندی ہے. دیکھو میرے ذرا
میں نکھیڑا بیٹھا کرنا بھی ساڑے اعمال کیا ہے، اسا کیا ودے کرنے اور دے بدلے اللہ دی لعنت اور اللہ دی ناراضگی ساڑے ہوتے مسلط ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا اپنے ابے کو برا آکھے، جڑا اپنی اماں کو برا آکھے، ماں باپ تے لان تان کرے، اماں کتیے ناشتہ تیار نے بھی کر دیتا، ابا فلائے تھے، ابا فلائے تھے، ابا پاگل ہو گئے، ابا گالا ہو گئے، ابا فتنہ بنے ہوئے، اماں فلائے تھے، اماں فلائے، حالانکہ سارے دنیا دے رشتے ایک پاسے جا کر جتنا اولاد نال، جتنا توارے سارے نال ماں باپ محبت کریں گا کوئی رشتہ نہیں کریں گا، جتنا پیار پیو ماں کریں دے اتنا کوئی رشتہ نہیں کریں گا، دنیا کائنات دا کوئی محبوب رشتہ ساری تواری کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، وجہ محبتہ نفرت دے اندر تبدیل ہوئیں جن ایک کو رشتہ ہے جرا سارے غصے کو برداشت کریں گے وہ ماں باپ دا رشتہ ہے، ایک کو رشتہ ہے جرا سجا عزیتہ برداشت کریں گے اے ماں باپ دا رشتہ ہے، ایک کو رشتہ ہے جرا سجا جھنکاں برداشت کریں گے اے ماں باپ دا رشتہ ہے، ایک کو رشتہ ہے جڑا سارے ظلم برداشت کریں دے اے ماں باپ دا رشتہ ہے۔ اما با اللہ ولو نعمتن، اما با اللہ ولو رحمتن، اپنے ماں باپ کو برا نہ علایا کرو، جڑا ماں باپ کو برا علاوے اللہ دی لعنت اندیے، جڑا ماں باپ تے لعنتان کرے اللہ دا غضب اندے، جڑا ماں باپ تے ہوتے مندے گڑھے گالیں بکے اللہ دا عذاب اندے ہوتے مسلط ہوئے، رحمت کی میں آوے اللہ ولو برکت کی میں آوے، اللہ والو امن کی میں آوے، اللہ والو عزت کی میں آوے، اللہ والو اتفاق کی میں آوے، اللہ والو ساری زندگی دا سکون کی میں آوے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے، اللہ دے پیغمبر نے فرمائے او بندہ بھی لانتی ہے، اللہ دی ایسے بندے تے لانت ہونی ہے جیڑا بندہ اپنے ماں باپ کو لان تان کرے، گرڑے خود رہا جیڑا ماں باپ کو لان تان کرے ہوں دے ہوتے اللہ دی کیا ہوں دی ہے بولو، کوئی گھر رہن جڑے قسمت آلے بچے ہوئے ہیں کوئی بس کر میرا میرا شاہ پر سارا ہی تھیں خالی کرنا ہی حضرت شاہ سے بھی اندے پہن اللہ تے کوئی عزت رہے ارڑے خود رہا کئی خوش نصیب ہیں جڑے پیو ماں دی خدمت کریں دن لیکن اکثر تے پیو ماں نال معاملہ جڑا ہے میں بات لمبی شاید نہ ہوئے دعا کر اللہ سا کو پیو ماں دی خدمت نصیب کرے اونچی آمین آکو جنہیں دے ہنتے کوشش کرو انہاں دا احترام کرو جنہیں دے فوت ہو گن دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرماوے جیڑا ماں باپ تے لان تان کرے ابے کو تے ابا آکھن تے تیاری کہن سے آدھے کیا ہیں وڈیرا آیا وڈیرا گودا آیا بیٹھے وڈیرا تے گودا پتہ کتھوں لفظ گول آیا ہو ابا جی آکھو بابا جی آکھو وڈیرا آیا بیٹھے گودا آیا بیٹھے ای نہیں آکھنا احترام کرنے او بھامے کوئی بھی ہیں اللہ تعالیٰ فرمے دے اپنے پیو ماں دے سامنے ایمیں بیٹھا کر جیمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابے دے سامنے کھڑا ابا اندہ کافرہ جندہ نا آزارہ مسلمان کہنا اللہ کریم نے فرمائے ابا اپنے پتر ابراہیم کو پیاد ہے لَإِلَّمْ تَنْتَهِي لَأَرْجُمَنَّكَ وَحَجُرْنِي مَلِيًّا اے میرا بیٹا اسماعیل اگر تو باز نہ آئے ہو اللہ دی توحید دے باز کے مار 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 کے رجم کر دے سائیں وطنوں بے وطن کر دے سائیں یہ کر دے سائیں تے وہ کر دے سائیں تے کو اپنے گھر دے بار کر چھوڑے سائیں اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر باز سمجھائی ابا کافر ہے ابا مشرک ہے ابا بت پرست ہے ابا بت تراش ہے لیکن حضرت ابراہیم دا کیا جواب ابے کو برا نسی علایا ابے کو تونے نسی مارے ابے کو غلط بیانی نسی کی تھی ابے نال برا نسی علایا بلکہ علا کے جا اپنے ماں باپ نال کڑے انداز نال ناونا چاہیے حضرت ابراہیم دا طریقہ ہے اللہ پاک نے فرمائے توڑے واسطے حضرت ابراہیم دی زندگی نمونہ ہے قد خانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم حضرت ابراہیم دی زندگی بھی توڑے واسطے نمونہ ہے نمونہ کیڑی شاید ہے زندگی کی میں پہی گزر دیئے جڑے والے ابا دھمکیاں کھڑا دینا تانے کھڑا مرے ابا پورا کھڑا دا ابا مارن دیا دھمکیاں کھڑا دینا حضرت ابراہیم جواب کھڑے دینا قال سلام
علیکم ساستغفر لک ربی سلام علیک. میں تیرے واسطے اللہ دی بارگاہ وچ مغفرت دی دعا کرے ساں تیرے اتے بابا سلام ہوئے. ابا دا پہلا علم تنتہی لارجمنک وحجرنی ملیا. بیٹا دا پہ سلام علیکہ. ابا جداد دے حصے کھا ونجے بیٹے دا حق بابے دا ادب کرے نہ رہے. ابا گھروں میں گھر کردے وے بیٹے دا حق اپنے بابے دا ادب کرے نہ رہے. ابا جی میں مارے کٹے جی میں ودا لاوے بیٹے دا حق اپنے ماں باپ دا ادب کرے. جیڑی اولاد ماں باپ میں لان تان کرے, جیڑی اولاد اپنے ماں باپ کو مارے کٹے, جیڑی اولاد اپنے ماں باپ کو برا کے, ایسی اولاد تے اللہ دی لعنت ہوندی. کیا ہوندی ہے؟ بولو کیا ہوندی ہے؟ سارے پیو ماں ڈٹھا کر بڑھڑے بزرگ شودے فجر نال ونی پیا. چلو کال تے اتوارے متا ٹور پو سوار ونجائے پہ عدالت کچیریاں بھریاں پہ بڑھڑے شودے رول دے بدل. وہ کیا ہے؟ پیشی ہے. وہ سارا وڈا ہانا جڑا بس اون کیس چکی تے سارے تے. وہ جڑی اولاد اپنے ماں باپ تے لان تان کرے تے اللہ کو لو عزت منگے کیویں ہو سکدے؟ جڑی اولاد اپنے ماں باپ کو برا لاوے تے اپنا پروٹوکول منگے کیویں ہو سکدے؟ جڑی اولاد اپنے ماں باپ کو اچھا نہ سمجھے اور آکھے امن نہیں اندہ, رحمت نہیں اندی, عزت نہیں اندی, نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ اپنے ماں باپ کو برا آکھے اندھے اتے اللہ دی کیا وستی ہے؟ اونچا جواب دیو. لعنت دا مانا ناراضگی. سارے اندر او کام میں جنے بدلے اللہ دی لعنت اندی ہے. اگلی بات سن رہا میں مختصر پیا کرنا تاکہ حدیث مکمل ہو سکے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوجا بندہ میں آج تو کلو سینا بڑا ملون کونن, ایسے بندے کونن جنہ دے اتے اللہ دی لعنت وستی ہیں, اللہ دی ناراضگی وستی ہے. کتھیں اسد قائم سے کتھیں سادے ہی چوتے وہ بندے نہیں. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے لعن اللہ من صبح لغیر اللہ. اللہ کریم دی ایسے بندے تے لعنت ہے جیڑا بندہ اللہ دے علاوہ غیر کو راضی کرن دی خاطر ذبح کرے, جیڑا غیر اللہ دے نام تے ذبح کرے, جیڑا غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرے, جیڑا غیر اللہ دے نام تے بکرا ذبح کرے, جیڑا غیر اللہ دے نام تے جانور حلال جانور ذبح کرے, ایسے بندے تے بھی لعنت ہوندی ہے. اللہ نے جیڑا رزق دیتے, جیڑے جانور دیتے, جیڑے نعمتاں دیتن, جیڑی شاید ذبح بھی کرنی ہے اللہ کریم دے نام دی کرنی ہے, غیر اللہ دے نام دی نہیں کرنی. نبی کریم علیہ السلام کے بندہ آیا بیٹھے ادھے اللہ دے نبی میں فلاں مقام تے نظر منی آما دسو میں نظر پوری کر سکتا یا نہیں کر سکتا. اللہ دے نبی فرمائے اتا میلہ تا نہیں لگتا جہالت دا, جی نہیں لگتا. اللہ دے نبی فرمائے کوئی قبر تا نہیں اتا قبریں دے وچوں, جی اللہ دے نبی قبر بھی کہنے. آپ نے فرمایا قبر بھی کہنے, میلہ بھی نہیں لگتا. اوفے بے نظر کھوانیا اپنی نظر پوری کر. اگر بکرے چھترے دیاں نظرہ منی ودھیاں غیر اللہ دے نا دیاں نہیں مننیاں بلکہ اللہ دے نا دیاں مننیاں. زبا بھی اللہ دے نا دیاں کرنے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بندہ جنہ بھی ذبح کرن لگے اللہ کریم دے نام تے کرے, غیر اللہ دے نام تے کرے نہ کرے. التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. ہر عبادت قولی ہوئے مالی ہوئے بدنی ہوئے اللہ کریم دے نام واسطے. منت منوتی نظر نیازاں حق بندہ یزدان دے. منت منوتی نظر نیازاں حق بندہ یزدان دے. جیڑا منتا منے غیران دیاں او بندہ شیطان دے. ذبح کرنے تک کہندے نا دا بولو بکرا چھترا مرغی ککڑ وغیرہ کشے کوہنی ہے تک کہندے نا دے. مولوی آمن تو فارمی پکا رکھ دے ہو, غیر دینا تے کوہنا ہوئے تو بکرا کوہیں دے ہو. بڑا انصاف پہ کریں دے ہو تے منگ دے اللہ کی رحمت ہو. ہاں جی اللہ کریم نے
ایسے ایسے معاملات ذکر کیتن وہ ساڑے اندر ہیں پہ وانج دیکھو غیران دیاں درباراں بھریاں لوگ ٹرالیاں بھر کے عورتاں پلہا کے مرد سارے بال بچے بکرے چھترے رلا کے وہ کینے پہ میں ہو بس منت منی آسے نظر منی آسے حضرات جیڑے ویلے خیر اللہ دے ناتے کشے سبا تھیوے اللہ دی لعنت وستی ہے رحمت نہیں اندی جیڑے ویلے بندہ گھر رہے چا اپنے ماں باپ کو برا علاوے اللہ دی لعنت اندی ہے رحمت نہیں اندی ساڑے چھ غیر اللہ دے نان دا زبا بھی ہے ساڑے چھ پیو ماتے لانتان بھی ہے تے کیویں آوے رحمت کیویں آوے اتفاق اللہ تبارک و تعالی نے غیر دے نالی چیز حرام کی دیئے انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہی لغیر اللہ جیڑی شے غیر اللہ دے نام دی حلال کیتی ونجے وہ حرام ہے غیر اللہ دے نام واسطے جیڑی شے خاص کیتی ونجے وہ حرام ہے بکرا چھترا جیڑی چیز بھی دیونی ہے وہ اللہ دے نام تے دیونی ہے غیر دے نام تے نہیں دیونی کہیں غیر دی جگہ تے ونج کے ذبح نہیں کرنی اور صدقہ نہیں کرنی نبی کریم علیہ السلام فرمائے اللہ ایسے بندے تے لعنت کریں دے جڑا غیر دے نام تے ذبح کرے کتنا بندے ہو گئے بولو مارکا کتنا ہون اگر سارے جی آدتا ہیں والتا قصور کہیں نہیں نا والتا سارے اپنے معاملات ہیں نا نبی علیہ السلام نے تریجہ ملون دسائے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے حضرت علی حدیث دے راوی ہیں اللہ دے پیغمبر فرمائے وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَا مُحْدِثًا اللہ کریم ایسے بندے تے لعنت کریں دے جیڑا بندہ کہیں بدتی کو پناہ دے دے بدتی جان دے ہو او بدتی جان دے ہو ان دی شکل کی ہو جی ہوں دی پتہ ہی ہوئے بدتی بدت کے کو آدن کلو بدات سلالہ کلو محدثت بدع ہر نوہ کم جے کو دین دا نا دیتا ونجے وہ بدت ہے ہر نوہ کم جے کو مولی ایک پیا کہ بھی یہ بدت 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 لائی ودن انہیں کو آکھو بھی تساں جرے کپڑے پاتی ودے ہو نبی دے دور اس کہنا تساں آپ ہی تا بدت ہو نبی دے دور اس کہنا ہوئے بدت تو ہوندی ہے نا نوی چیز تو آلے گھر بھی تا بدت نبی دے دور اس کہنا بدت دی تعریف جیڑی مولوی کی تھی وہ نہیں سمجھو ذرا جیڑے کام کو دین سمجھا ونجے جیڑے کام کو شریعت دا نا لیتا ونجے او کیا ہے دین دے نہ ہوئے تے نا دین دا او کیا ہے اچھا بولو ذرا سارے نا دیتا ونجے دین دا تے دین دے ہوئے نا او کیا ہے بدعت ہے وہ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ہر نواں کام جڑا دین ہے وہ بدعت ہے تو جڑا ہر بدعتی ہے وہ گمراہ ہے جڑی بدعت ہے وہ گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم دے اندر گھنویں دیئے نبی پاک نے فرمائے جڑا بندہ بدعتی کو پناہ دے وے بدعتی کو پناہ دے وے ایسے بندے تے بھی اللہ لعنت کریں دے ایمان نال دسو جڑا بدعتی کو پناہ دے وے وہ اللہ دی لعنت کے نہیں بچ سکدا تے جڑا آپ بدعت کرے او اللہ دی رحمت دا کیویں مستحق بن سکے جڑا جا جاتے بدعت کرے جیندی نماز چی بدعت ہوئے جیندی فوت کیے چی بدعت ہوئے جیندی نکاح دے موقع تے بھی بدعت ہوئے جیندی شادی دے موقع تے بھی بدعت ہوئے جڑا اپنی زندگی دے ہر تے او کو دین دا نا دیتی ودا ہوئے اللہ کی میں رحمت کر سکے اللہ کی میں مہربانی کر سکے اللہ کی میں حقیقت دے سکے امام کائنات نے فرمائے تیسرے نمبر تے او لانتی ہیں جڑا کہیں بدعتی کو بنا دے وے چوتھی بات حدیث دا آخری پیغام اللہ دے پیغمبر نے فرمائے اللہ پاک ایسے بندے تے لعنت کریں دے اللہ دے نبی کیڑا بندہ آپ نے فرمائے من غیرہ منار الارض اللہ دے نبی فرمائے جیڑا بندہ زمین دے نشانات تبدیل کرے ایسے بندے تے اللہ دی پتھر وٹاوے جڑا جان دے وہ پتھر جڑا رستے وٹاوے بننے وٹاوے یہ جڑا وگھا جوان رہیں دے نا یہ وگھا گھر دے نال اللہ یہ پچھلے سال وگھا تے ہون ماشاءاللہ 4 مرلے وجہ پہ ٹریکٹر اپنا ہولے ہولے بننا گھڑ جلیے ماشاءاللہ 5 کنالاں تھی گئن 6 مہینے جادے اللہ دا فضل ہے پتہ ہے زمین ویندی پئیے پتہ ہے ودھدی کیویں پئیے نال والے دی سونگڑدی ویندی ہے زمین ایندی ودھدی ویندی ہے راتی رات اٹھا پتھر ایتھو چاہتا اوتھا والا رکھیا
ولا کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ دی قسم پتھر پی اڑا دے کے ہی تھیں پہ وہ جڑا بننے تبدیل کرے وہ تو اللہ دی لعنت ہے ماشاءاللہ روز کریں دے ہو نا کیا خیال ہے رحمت آپ ہیں آوے سیدھی بیٹھے رہو ایویں کیتی رہو بننے تبدیل بھرا بھرا دا بننا وٹائی پہ سارے وسطی دی خانہ جنگی دی جائیہ وجہ ہے کہ اساں پتھر وٹائی پہ زمینے دے نقشے وٹائی پہ جیڑی زمین وڈے بھرا دی ہے نا جڑا مر گئے شدہ او زمین آپ چا رکھی سے تے جیڑی ساری دریا دا تالا او یتیم کو جڑی تھی سے جڑا زمینے دے نقشے وٹاوے زمینے دیا لکیرہ وٹاوے اون دے اتے اللہ دی لعنت ہوندی ہے روز زمینے دے بننے وٹاؤں تے منگوں اللہ کے رحمت کیویں تھی سکدے روز اپنے پیو ماں تے لان تان کروں تے منگوں اللہ کے رحمت کیویں ہو سکدے روز اساں بدتاں گھڑوں تے بدتیاں نال ہیاری لاؤں تے اللہ دی رحمت منگوں کیویں ہو سکدے نبی کریم علیہ السلام نے 4 بندے ذکر کی تن صحیح مسلم دی روایت ہے جیڑا پیو ماں تے لان تان کرے او بھی ملعون ہے جیڑا غیر اللہ دے نا دا ذبح کرے او بھی ملعون ہے جیڑا بدتی کو پناہ دے وے او بھی ملعون ہے اور جیڑا زمین دے نقشے وٹاوے اچھا جواب دو اچھا جواب دو یاری ہے کہ نا پٹواری نال ماشاءاللہ گھیو دیسی بنیا وہی پٹواری دو ماکھی کی دو لبھی ہے وہی پٹواری دو دھی بین سردی ہے مر گئن اما ابا ماکھی دیکھن کو لو ہو گئن جیڑی چنگی چوکھی چیز ہو سی وڈیرا سائیکل تے بدھے سی وڈے ویلے نال اٹھی جو اکینے پٹواری کو دے مڑوے نہ پیا لکیراں تبدیل جو کراونے نا ورکے چینج کراونے نا سارا دیو کم میں سنے بھیڑ دی زمین کئی طرح میں سادے کیا ونجے جھی دا حصہ کئی طرح میں سادے کیا ونجے اے رشتہ داریں دا رقبہ کئی طرح میں سادے کیا ونجے یاد رکھا ہے جڑا زمینے دے نقشے تبدیل کرے اور زمینے دے پتھر تے بننے وٹاوے اندھے اتے اللہ دی لعنت ہوں دیئے تو کام سادے ہیں او جن دے بدلے اللہ دی لعنت آوے منگ دے ودے ہیں رحمت کتی بندے تھی گن بولو کتی تھی گن پنجواں بندہ نہ سونا کیڑا بندہ ہے جنہیں ادھے اللہ دی لعنت ہے وہ 4 بندے یاد رکھی اور پنجواں دیکھی ذرا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے اللہ نے فرمائے دفتی ون میری دربار وچو نکل ون وے مردودا میری تیرے اتے لعنت وستے راسی جے تک قیامت قائم نہیں ہوندی قرآن کو پڑھتے سمجھے کون ہے جے کو اللہ نے مردود آکھے اے کون ہے جے کو اللہ نے اپنی دربار وچو دھکے دیتے ہیں اے کون ہے جے اتے اللہ دی لعنت ہے یہ نام ابلیس کانا من الجن اے جننے دے وچو آئی ففاسا کانا امر رب ہی اپنے رب دے حکم دی مخالفت چا کی تیز نافرمانی چا کی تیز اللہ پاک نے ایک اپنی عدالت دے وچو گھڑ چھوڑے تکبر چا کی تاسی ابا واستکبر وکانا من الکافرین آکڑ کر گئے تکبر کر گئے آدم دی عزت دا اقرار نہیں کیتا آدم دی شان نہیں منی سینہ کڑا کے کھڑا ہو گئے اللہ پاک نے لعنتی بنا دیتے حضرت آدم کو تعظیم تے عزت دا سجدہ نہیں کیتا ابلیس جنا نا اللہ پاک نے لعنتی بنا دیتے اللہ دے حکم دی مخالفت کی دیئے ایمان نال دسا جائے تعظیمی سجدہ نہیں کیتا اللہ دی لعنت دا مستحق بن گئے تے جیڑا فرضی سجدہ نہ کرے جیڑا فرضی سجدہ ہوتے تعظیمی سجدہ اسارے نبی پاک نے تعظیمی سجدہ حرام قرار دیتے پہلے جائزہ کہیں کو جھوک کے ملنا جائز ہی نہیں کہیں کو ادب وچ جھکنا جائز ہی نہیں آپ نے فرمایا اگر جائز ہوندا اللہ دے علاوہ کہیں غیر دے گو تھوڑا جہاں جھوک کے ملنا جائز ہوندا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو حکم دے وہاں کہ وہ اپنے سر دے تاج دے اپنے خامن دے گو ادب دی خاطر جھکے ہاں جب بیوی اپنے خامن دے گو نہیں جھک سکتی کہ کوئی کہیں دے گو نہیں جھک سکتا ہن تعظیمی سجدے دا حق بھی اللہ دا ہے عبادت والے سجدے دا حق بھی اللہ دا ہے اگر تھوڑا جہاں جھکنے تاں بھی اللہ دا حق ہے رکوع کرنے تاں بھی اللہ دا حق ہے ہی مسجد نماز جنازہ ہے جنہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے جنازہ ابا ہے تاں بھی رکوع سجدہ نہیں جنازہ امہ ہے تاں بھی رکوع سجدہ نہیں
جنازہ بیوی ہے تاں بھی رکوع سجدہ نہیں، جنازہ استاد دا ہے تاں بھی رکوع سجدہ نہیں، ذرہ بر چلو رکوع تے ہوئے آ سجدہ تے چلو ڈھیر جھکانے، رکوع تے تھوڑا جیاں جھکانا دے، تھوڑا جیاں ہی جھکنے بھامے تعظیم دا ہی جھکنے تے جھکنا کہیں دے گوئے، بولو کہیں دے گوئے اللہ دے گو اے ابلیس نہیں جھکیا سجدہ نہیں کیتا ہون تو ساڑھا سوا ایمان نال جلے نماز دا ٹائم تھی نے سجدے کرنے حالانکہ اللہ نے فرمایا واسجد وقت رب سجدہ کرو میرے نیڑے تھی آؤ ان اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھنا لے کو دشا ایک سجدہ ہے جن دے ذریعے بندہ رب دے قریب ہو سکدے رب بندے دے قریب ہوندے لہذا سجدہ ڈھیر لمبے کیتے کرو سجدے دعاواں کیچا کرو تاکہ اللہ مسئلے حل کرے تو سا چاہندے ہو اللہ دی رحمت تھی وے بولو یار تے سجدے کیتے کرو تو سا چاہندے ہو برکت تھی وے تو کیا کرنا چاہیے ہے اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن ہو رہا تیرا تک دیاں راہ پاک دامن ہو رہا تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس کیلا تے انگور ہن رج رج کھا کیلا تے انگور ہن رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا پہلا بندہ کیڑا ہے جن اتے اللہ دی لعنت ہونی ہے جڑا پیو ماں تے لان تان کرے نمبر 2 کیڑا بندہ ہے جن اتے اللہ دی لعنت ہونی ہے جڑا غیر اللہ دے نام دا سبا کرے تیجے نمبر تے کیڑا بندہ ہے جن اتے اللہ دی لعنت ہونی ہے جڑا کہیں بدتی کو پناہ دے وے چوتھے نمبر تے کیڑا بندہ ہے جن اتے اللہ دی لعنت وستی ہے جڑا زمینے دیاں لکیراں تبدیل کرے زمینے دے بننے وٹاوے جڑا زمینے دے نقشے تبدیل کرے نمبر 5 کیڑا بندہ ہے جن تے اللہ دی لعنت ہے جڑا سجدے ضائع کرے جڑا اچھا جواب دو نماز پڑھی کرو سجدے کیتے کرو اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی ایک سجدہ چکایا ہاں ابلیس نے اللہ کریم دیوں دے اتے لعنت ہوئی آئی تو ساں ذرا غور کروں کتنا ساں سجدے ضائع کیتی ودے ہیں کتنا سجدے چکائی ودے ہیں اپنے سجدے اساں ضائع کیتی ودے ہیں ساکو چاہیدہ ہے اساں سجدہ کروں تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت پاؤں سجدہ دا انکار کرے سوں سجدہ نہ کرے سوں تے اللہ دی لعنت دے مستحق بن سوں کتنا بندے ہو گئے 5 کتنا بولو یار 6واں بندہ کیڑا ہے جن اتے اللہ دی لعنت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے لعنت اللہ علی الکاذبین جیڑا بندہ جھوٹ بولے جیڑا بندہ کوڑ مارے جیڑا بندہ جھوٹا ہوئے سویرے کو جا کے دے شام دا کو جا کے شام دا کو جا کے دے سویرے کو جا کے جیڑا بندہ جھوٹا ہوئے ایسے بندے تے بھی اللہ دی بولو بولو اللہ دی
نبی سے فرمایا جڑا بندہ جھوٹ بولے منافقت دی نشانی ہے، کوڑ نہیں مارنا چاہیے. اور آپ نے فرمایا جڑا بندہ جھوٹ بول کے جھوٹی قسم چاہ کے کاروبار کرے تے دکان دے سودے ویچے، یہ ایسا بندہ ہے جندو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی، اللہ کلام کرنا گوارا نہ کرے سی، اللہ کریمی کو پاک نہ کرے سی. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. ایسے بندے واسطے دردناک عذاب ہو سی. کیڑے بندے واسطے؟ جیڑا بندہ جھوٹی قسم چاہ کے کاروبار کرے، تجارت کرے یا دکان دا سودا بیچے. اساں جب تک جھوٹ نہ بولوں سارا کاروبار ہی نہیں چلدا. کوڑ نہ ماروں تو سا کو سیانا ہی کوئی نہیں آتا. اساں جھوٹ دے سہارے زندگی پہ گزرے ہیں. ساری تجارت جھوٹ ہے، سارے لین دین جھوٹ ہے، سارے کاروبار جھوٹ ہیں. جیڑے بندے دی زندگی تے جھوٹ ہوئے، کوڑ ہوئے، اودے اوتے اللہ تبارک و تعالی دی لعنت ہوندی ہے. اور جیڑے ویلے لعنت آوے اتفاق کیویں آسی؟ جیڑے اللہ دی ناراضگی آ گئی رحمت کیویں آسی؟ جیڑے ویلے ناراضگی آ گئی برکت کیویں آسی؟ ساکو کام ختم کرنے چاہیے دین جنہیں کمے دے ذریعے اللہ دی ناراضگی ہندی ہے. اسا بے کو درست کرن دی خاطر شیر ہیں، اپنی اصلاح نہ کرے سن. بے دا مسئلہ ہوئے او کو فوراں پکڑے نہیں. اے میاں اے این تے اے اون اے سی فلاں اے سی فلاں اے، غیبت کرن دے بادشاہ ہیں، الزام لاون دے بادشاہ ہیں، تبصرے کرن دے بادشاہ ہیں، لوگوں دی عزت تے پاگ اچھالن دے بادشاہ ہیں. اپنی اصلاح کریں نہیں سکیتی جو ساری ہر گال دوجھی جھوٹی ہوندی ہے، ہر تریجی گال ساڑا کوڑوں میں. لعنت اللہ علی الکاذبین. جیڑا بندہ جھوٹ بولے اندر تے اللہ دی بولو بولو تے جھوٹ نہیں بولنا تے کیا بولنے؟ کیا بولنے؟ قافلہ پیا ویندا ہا تے قافلہ وچ ڈاکو لٹ گیدا تے سارا سامان چا گیدا. ایک چھوٹا جیاں بچہ او کو ڈاکو آکھن پے گے تڑے کے کشے ہے تے آپے دے چا. اساں تلاشی گیدی ایک کشے نہیں ملی. اوہاں کہ جیا میرے چولے تے کرتے دے اندر ایک جیب سیٹی ہوئی ہے، اون دے اندر اماں جی میرے درہم دینار پا چھوڑین، جیب سی چھوڑی سی. انہیں کہ ساکو تے نہ ہا پتہ لگنا اے تائیں کیوں دسے جن نہ دسے آسا کہیں نہ بول سکوا. وہاں کہ میری اممہ میں کو نصیحت کی تھی، تربیت کی تھی، پتر مال میں دیتے ونجے جتنا مردی نقصان تھی وے میری اممہ تربیت کی تھی، پتر زندگی اس کریں جھوٹ نہیں بولنا، زندگی اس کریں جھوٹ نہیں بولنا. میں واسطے تو کو سچ سچ ساری تمی جھوٹ سے نہ بول سکتا ہمیں. ول نتیجہ کیا نکتے؟ او ول گھن وڈے سردار کولو ایڑے کو سہی بالی میں آدھا پے اوندے تے اثر پے اوندے تے اثر پے انہیں سارا لچا ہویا قافلہ مال سارا واپس کر دیتے نے. جھوٹ نہ بولنا نال تے سچ گال کر دیواں نال اللہ نے لچا ہویا قافلہ بحال کیتا، مال واپس ولا دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے جے سودا گھنن والا یعنی خرید کرن والا یا ویچن والا فروخت کرن والا اگر دوہیں وین صادقا، اگر دوہیں سچ کھڑے آدن، خرید کرن والا بھی سچ کھڑا آدے اور ویچن والا بھی سچ کھڑا آدے، نبی پاک نے فرمایا میں ضمانت دینا بورے کا لاہما اللہ انہیں دی خرید و فروخت ہے جو برکت پیدا کر دے. سادے برکت نظر دی نہیں، جتنا کمائی ڈھیر ہے اتنا ٹینشن ڈھیر ہے، ایک برکت نہیں آدھی. تو آپ کو کہیں سکھائے بھی ڈھیر پیسے کو برکت آدم، اے تو کو کہیں سکھائے ڈھیر زمینیں کو برکت آدم. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ارڑے خودرا جیڑا بندہ جھوٹ بولے اندھے ہوتے اللہ دی لعنت ہے. کتنا بندے ہو گئے؟ ہاں جی جی کتنا بندے؟ پہلا بندہ جڑا اپنے پیو ماں کو لان تان کرے اے بھی ملون ہے. دوسرا بندہ جڑا غیر اللہ دے نام تے ذبح کرے اے بھی ملون ہے. تیجا بندہ جڑا بدعتی کو پناہ دے اے بھی ملون ہے. چوتھا بندہ جڑا زمینے دے نقشے تبدیل کرے اے بھی ملون ہے. چوتھا بندہ جڑا سجدے دا انکار کرے اے بھی ملون ہے. تین ہوتے ہیں اللہ دی لعنت ہے. پنجواں بندہ جڑا جھوٹا ہے جھوٹ بولے اے بھی ملون نہیں دے ہوتے اللہ دی لعنت ہے. ناراض نہ بیٹھی ہوئے جھوٹ بھی سادے اندر ہے. سجدے دا انکار
معیار بھی سارے اندر ہے، بدعت بھی سارے اندر ہے، زمینے دے نقشے تبدیل کرنا بھی سارے اندر ہے، اما ابا تے لان تان کرنا بھی سارے اندر ہے۔ اجا مہنگائی نہ آوے تبھی کیا آوے، اللہ دی رحمت کی میں آوے، اللہ والوں اتفاق تے برکت کی میں آوے۔ اگلی بات سن ذرا، کیڑا بندہ ہے جڑا لانتی ہے؟ ستواں بندہ اللہ کریم دا قرآن ہے۔ اللہ فرمائے دے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ہی حسبهم ولعنہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ رب دا قرآن ہے، سورت نا سورت توبہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمائے اللہ نے وعدہ کی تھے، وعد اللہ نے وعدہ کی تھے المنافقین جڑے منافقت کرنا لین، یعنی جڑے جھوٹ بولنا لین، منافقت کرنا لین، جڑے وعدہ خلافی کرنا لین، منافقت کرنا لین، جڑے امانت دے اندر خیانت کرنا لین، منافقت کرنا لین، جڑے ویلے جھگڑے دی صورت جمندے کڈھنا لین، جڑے منافق ہیں اتو ہورن تے وچو۔ منافق کو جان دے وہ جان دے ہو کوئی ہے جڑا اللہ والوں کوئی بچہ پہ تا بچہ پہ ناتے لوٹیں سودی جھلار چاٹے بزرگا۔ جڑا بندہ منافق ہے اندرو بیترہ میں تے اتوں بیترہ میں کیا خیال ہے؟ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، سونا لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن، اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر۔ منافق بندہ ہے جڑا اللہ دی قسم ہے اللہ پاک اتنا کافر تے ناراض نہیں ہوندا جتنا اللہ منافق تے ناراض ہوندے، اللہ دا غضب اتنا کافر تے نہیں ہوندا جتنا منافق کہندے۔ منافق دی نشانی ہے زبان نال کلمہ پڑھ دے تے اسلام دل چ نہیں ہوندا، اللہ دی توحید دا اقرار کرے لیکن ڈھڈو کا نہیں منے گا۔ جیڑا بندہ منافقت کرے اللہ پاک نے فرمائے اللہ نے وعدہ کیتے جیڑا منافق مرد ہے یا منافق عورت ہے یا جیڑا کافر ہے، اللہ پاک نے وعدہ کیتے کیڑی شہدہ نار جہنم، اللہ پاک نے جہنم دی بھادا وعدہ کیتے اے منافق جہنم دی بھائے جو ایسی اللہ پاک بس کافی سزا ہے۔ اللہ فرمائے دے کائنہ کائنہ جہنم دی بھادا بھی وعدہ خالدین فیہا، ہمیشہ راسی جہنم ہے۔ اے دوگلی چال چلنا لا، اے منافقت کرنا لا، اے ابے دو ونجے طبیعہ چہرہ ہے، پتر دو آوے طبیعہ چہرہ ہے۔ اللہ دے نبی فرمائے ان من شر الناس ذل وجہین الذی یاتی ہاؤلائی بوجہن ویاتی ہاؤلائی بوجہن۔ اللہ دے نبی فرمائے میری امت دے وچو بدترین لوگ ہوئے جنہ دے دو چہرے ہوئے، جنہ دے دو چہرے ہوئے، جیڑا ابے دعاوے طبیعہ چہرہ، اولاد دعاوے طبیعہ چہرہ، دین ہوئے طبیعہ چہرہ، رات ہوئے طبیعہ چہرہ، خوشی ہوئے طبیعہ چہرہ، غمی ہوئے طبیعہ چہرہ۔ منافق بندے دے اتے اللہ دی لعنت ہے، اج منافقت بے بہائے، ہر گھر وچ منافقت ہے، ہر دل وچ منافقت ہے، ہر مزاج وچ منافقت ہے۔ اللہ کی میں مہنگائی ختم کرے، اللہ کی میں بے برکتی ختم کرے، اللہ کی میں اتفاق نے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ہی حسبهم ہی حسبهم ولعنہم اللہ۔ اللہ کریم دینا دے اتے لعنت ہوندیے جڑے ڈبل چہرے والے ہوئے، جڑے دوغلی چال والے ہوئے، اللہ دینا دے اتے لعنت ہوندیے اور انہاں واسطے عذاب بھی ہوندے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمائے جڑا بندہ دو نمبری کرے ہوں دے اتے اللہ دی اونچا جواب دو کتنا بندے ہو گئے؟ میں وہ نشان دہی بیٹھا کرے نا جو کیڑے کیڑے کام ہیں جنہ دی وجہ تو ساری آپس دی کھا پتہ نہیں مک دی، او کیڑے مسئلے ہیں جنہ دی وجہ تو برکت نہیں اندی، او کیڑے سارے معاملات ہیں جنہ دی وجہ تو اسا آپس سے ایک دوجے نال ناراض ہیں، سارے اوتے مہنگائی مسلط ہیں،
تے جتنا کماؤں پوری نہیں تھیندی، پیار نہیں رہا، محبت نہیں رہی، اتفاق نہیں رہا، انہیں ساری چیزیں دے پیچھو پسے پردہ مسئلہ ہے اللہ ساڑے تے ناراض ہے، اللہ دا ساڑے ہوتے غضب ہیں اور اللہ دی ساڑے ہوتے لعنت ہیں۔ اساں سارے کام چھڑے سوں تے اللہ دی رحمت آسی تے اللہ امن پیدا کرے سی، اللہ اتفاق پیدا کرے سی، لیکن سارے معاملات ہی عجیب ہیں۔ سجدہ کرنا چاہیے، نماز کا خیال کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، جھوٹ کے بچنا چاہیے تے منافقت کے بچنا چاہیے۔ ایمان ہوئے، ایمان پختہ جی میں بندہ اندر ہوئے اوہ باہر ہوئے، قولو قولا سدیدا، اللہ فرمے دے سدھی گال کر چھوڑی کرو، میں اللہ تعالی سارے مسئلے آسان کرے سا۔ آخری بات تے آخری میسیج میں دسینا بیٹھا ملون کون اللہ دی قسم ہے سارے چیزاں سادے سن تے کیڑو رحمت آوے۔ اگلی آیت کریمہ قرآن آدھے اللہ فرمے دے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ فرمے دے خبردار خبردار جڑے لوگ ظلم کریں دے ہمیں نہ انہاں دے ہوتے اللہ دی۔ سارے جواب لو، اساں تا کہیں سے کریں نا ظلم، کیا خیال ہے؟ کریں دے رہنے کہنا توبہ توبہ اساں کریں نہیں کیتا، ہاں اساں تا ظلم دے گنڈھڑی بدھی ودے ہوں، دھی تے اساں ظلم کیتے، بھین تے اساں ظلم کیتے، یتیمیں تے اساں ظلم کیتے، مسکینے تے اساں ظلم کیتے، رات دا لوک لوک کے جڑیاں ڈکیٹیاں چوریاں کیچن سے اساں ظلم کریں دے۔ بندے اپنے گھر چنتے عزت انہاں دی محفوظ نہیں۔ ظلم دا کیا من ہے؟ ایک نے وعد کے بھی اکیڑا ظلم ہو سی، پہلے بندے دا ہاتھ کچا ونجے، وال بندے دا ناک کچا ونجے، وال بندے دا کان کٹی جے، والوں دی ویڈیو کلپ بنی جے، والوں کو بے دردی نال فیر مار کے قتل کر دی ویجے، ویڈیو پوری دنیا جو وائرل کر دی ویجے، اے ظلم نہیں تبیہ کیا ہے؟ نماز پہ پڑھیں دیئے اللہ دی قسم ہے اسا رحمت دے مستحق قائم سے، اللہ دی قسم ہے اسا ظالم ہے۔ نماز پہ پڑھیں دیئے شادی دا فنکشن ہے، رات دا دولی کھڑا ہوا ہے، مراسی کھڑا ہوا ہے، بین والی آلے کھڑے ہوئے ہیں، ڈانس دا پروگرام ہے، بندے نے نماز شروع کی تیئے اللہ اکبر کرن دے بعد ہاتھ بدھن دے بعد ایڈو دول دی ٹھاپ شروع تھئیے، ایڈو نماز ایچے بندہ نچن شروع تھے، جڑا نماز دی مذاق کرے اے ظلم نہیں تبیہ کیا ہے؟ جڑا روز اپنے پیو ماں کو روا کے سماوے اے ظلم نہیں تبیہ کیا ہے؟ اتنا ظلم سادے اندر سرایت کر گئے، نبی اسی فرمائے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کے بچو ظلم جڑا ہے اندھیرا ہے قیامت دے اندھیریں دے وچوں، نبی اسی فرمائے وَاتَّقِ دعوت المظلوم، خبردار تسا مظلوم دی بد دعا کے بچو، اے نہ ہوئے تسا ہوں دوتے ظلم کرو، ساکو مظلومیں دیا بد دعا وہیں کھا گئے۔ میں تو ایک بندے دا حال لے ہوں، ایک مظلوم تے ظلم کیتے، اللہ دی قسم ہے اوکوں اللہ آج کالے سے انجھا پکڑی پہ، میں تو آپ حیران ہویا، انجھا لتا کام نہیں کریں گے، اندھے سارے معاملات اندر دے سپیر پار سے ختم ہو گئے، اللہ دی قسم چاہ کے آدھا جیڑا کہیں نال زیادتی کریں، نبی سی فرمائے وہ مسلمان ہی نہیں، جیندے ہاتھ کے تے جیندی زبان کے بیا مسلمان محفوظ نہیں۔ ساڑھا روز دا کم کیا ہے؟ تے جائیں ساڑھا اسلام بچہ پہ، جے اسلام بچہ پہ تے رحمت کتا ہے، جے ساڑھا ایمان بچہ پہ تے امن کتا ہے، جے ساڑھے اندر قرآن دی محبت بچی پئی ہے تے برکت کتا ہے۔ اساں جب تک کوئی ساکوں ساڑھے ہاتھ کے کہیں کو تکلیف نہ تھیوے، جب تک ساڑھی زبان کے کہیں کو تکلیف نہ تھیوے، او تک تے ساکوں سکون نہیں ملتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے بندہ قبر اچ گئے تے اللہ نے فرمائی کو 100 کوڑے مارو، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی دیئے، شاباشی کو 100 کوڑا مارو، اللہ سیاں گھٹا دے 100 کنے 90 تھی گئے، اللہ سیاں گھٹا دے 80 تھی گئے، اللہ گھٹا دے 100 کوڑے وچو گھڑدا ایک کوڑا ول بچے، اے لازمی لگ سی، شاباش مارو بھائی، جیڑے ویلے کوڑا ماریا گئے فامتلا قبرہ نارا، ایدی قبر جہنم دی بھا کے بھریج گئی ہے، ایدی قبر بٹھی بن گئی ہے، ایک کوڑے لگن نال
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ایندا جڑا قصور فرشتے کو آدن تیری پہلی غلطی ہے، تیری پہلی غلطی ہے انکا قد صلیتا صلاۃ واحدۃ بغیر طہور، تے زندگی وچ ایک نماز پڑھی ہے جیڑی نماز دا وضو صحیح نہ کیتا بھی اللہ نے واسطے تے کوئی عذاب دیتے تے دوجی سزا کیڑی ہے انکا قد مررت بمظلوم فما نصرتہ، اللہ دے پیغمبر نے فرمائے بیا مسئلہ ہے کہ تم گزرتا پیا میں مظلوم دے اتے ظلم پیا تھی نا تے مظلوم دی مدد نہ کیتی ہے، اللہ نے تیری قبر کو بٹھی بنا دیتے، جیڑا مظلوم دی مدد نہ کرے اللہ دی قبر کو بٹھی بناوے تے جیڑا آپ ظالم ہوئے اون دا کیا حال ہو سی؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، جیڑا ظلم کرے ماں باپ تے، جیڑا ظلم کرے بھراویں تے، جیڑا ظلم کرے اللہ تبارک و تعالی اون دے اتے اپنی لعنت نازل کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمائے وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، جیڑا ظلم کرے سی نا تو دے وچوں اساں کو وڈا عذاب چکھے سوں وڈا۔ فرعون کو اللہ نے تباہ کیتا، برباد کیتا، وجہ کیا ہے؟ فرعون ظالم یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، اے بچیاں کو چھوڑ دینا تے نوجوانے کو ذبح کر دینا، یہ روح زمین تے سب تو وڈا ظلم انسانیت نال فرعون نے کیتے جکو اللہ نے تباہ و برباد کر دیتے۔ اپنے ہتھے کو روکنا چاہیے، زبان کو روکنا چاہیے، ہمسائیں تے ظلم نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ نال ظلم نہیں کرنا چاہیے، اپنی بیوی اپنے بچے یتیمے نال غریبے نال فقیرے نال ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جڑا ظلم کرے اللہ دی رحمت نہیں اندی بلکہ اللہ دی لعنت اندی ہے۔ کیا خیال ہے؟ یاد ہیں سارے ملعون؟ میرے خیال اس تے دعا کر اللہ سا کو محفوظ کرے۔ میں ہمیشہ دعا کرنا تساں بھی آمین آکھو، اللہ سا کو لو قیامت علی پوچھے نا انشاءاللہ، دعا کر اللہ بغیر حساب دے جنت دے وے، اچھی آمین آکھو۔ جی اللہ نے پوچھ گی دا نا کیڑی کیڑی بات دا جواب دے سوں، کیڑی کیڑی بات دا جواب دے سوں۔ ہی واسطے میرا پیغام ہا میں وال اپنا سبق دہرینا، اگر کہیں میرے دوست کو سبق یاد تھی گیا تے ایسا یہ چیزاں اپنے وچوں ختم کر دیتیاں تے انشاءاللہ سادہ معاشرہ امن دا گہوارہ بنوے سی۔ جیڑا پیو ماں کو لان تان کرے اے ملعون ہے۔ نمبر 2 جیڑا غیر اللہ دے نا تے ذبح کرے اے ملعون ہے۔ جیڑا بدعتی کو پناہ دے وے اے ملعون ہے، اور جیڑا زمین دے نقشے تبدیل کرے پتھر تے لکیراں وٹھاوے اے ملعون ہے، اور نمبر 5 جڑا سجدے دا انکاری ہے اے ملعون ہے، اور نمبر 6 جڑا جھوٹا شخص ہے اے بھی ملعون ہے، اندے اللہ دی لعنت ہے۔ نمبر 7 جڑا منافق ہے ڈبل چہرے دا مالک ہے اے بھی ملعون ہے، اندے لعنت ہے۔ نمبر 8 جڑا بندہ ظلم کرے اندے بھی لعنت ہے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنت ولهم سوء الدار، جڑا بندہ ظلم کرے اندے لعنت ہے۔ کتی بندے ہو گئے؟ کتی بندے ہو گئے؟ اچھا جواب دو، کتی بندے ہو گئے؟ ناواں بندہ سودی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑا سودی کاروبار کرے اندے ہوتے بھی بولو تساں تو کہنے دے کرن دے نا، ہاں ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں۔ سودی کاروبار تو کہنے سے کرن دے؟ میں کئی سودی یہ جائیں ڈٹھن جنہاں نے سود دے بدلے اپنا مکان دے دیتے، جنہاں نے سود دے بدلے اپنی عزت تے اپنی دھی دا سودا کر دیتے ہیں۔ سودی بندے دے بارے اللہ نے فرمائے اے میں سمجھو اللہ نال تے اللہ دے رسول نال جنگ پیا کریں دے، حرامی وے کاروبار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑا بندہ سودی کاروبار کرے اندے اتے اللہ دی لعنت ہے۔ حضرت جابر حدیث دے راوین ان جابر لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سود کھاون والا اندے اوتے بھی اللہ دی لعنت ہے، جیندی وجہ تو کھادا میں نہ پے اندے اوتے بھی اللہ دی لعنت ہے، جڑے گواہ بنن پھنے خان انہاں دے اوتے بھی اللہ دی لعنت ہے، جائیں لکھے معاہدہ سود دا انہاں تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ ملعون ہے وہ بندہ۔ تے آخری بات جیڑا بندہ شراب پیوے اندے اوتے بھی اللہ دی، بولو ماشاءاللہ جلے شادیاں کرنے ہیں گمی کوہنے ہیں، بھنڈرہ کوہنے ہیں، جانور کوہ رکھ دیں، دیگاں پکا رکھ دیں، والوں نے کو کھندے ہیں، پیچھے انہیں کو ہضم کیویں کرنے ہیں پتہ ہی بھی۔ ہائے ہائے ہائے، اگلی رات سارا فنکشن ہوندے بے کو کپی شپی گولا ہوا
کوئی سنگت ہوئے کوئی بٹ کڑا کلاؤں کوئی گوشت ہضم کروں تھوڑا جیاں کھانے دا ہاضمہ تھی ویا پانی دی جگہ تے شراب جی میں تو پہنا ڈال گلے سے نا میڈیکل سٹور تے ایمیں ساکو لبسی شراب میڈیکل سٹور تے اے مسلمانے دا ملک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیڑا بندہ شراب نال تعلق رکھے لعن رسول اللہ فی الخمر عشراتن جیڑا بندہ شراب دے نال تعلق رکھے دا قسم دے بندے نے جنہیں دے اتے اللہ لعنت کریں دے جنہیں دا تعلق شراب نالے شراب نچوڑان والا شراب پیون والا شراب چاون والا جن دی خاطر چاتی ونجے شراب ویچن والا شراب گھنن والا شراب دی قیمت کھاون والا شراب دی قیمت حاصل کرن والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ترمذی وچ موجود ہے اللہ کریم ساکوں ایسے معاملات کے بچاوے جنہیں معاملات دے بدلے اللہ دی ناراضگی ہے میں مبارکباد پیش کرے نا استاد محترم مولانا قاری محمد اقبال ثاقب صاحب اور حضرت مولانا خالد محمود اظہر صاحب جنہ دی محنت نالے بزم سجیے اور محترم جناب بھائی بلال کھلول صاحب اور انہاں دے رفقا سارے دوستیں پروگرام ترتیب دیتے اہل علاقہ تشریف گھنن جماعت تے جید علماء تشریف گھنن مولانا شیخ نذیر احمد مدنی صاحب فضیلت الشیخ استاد محترم مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب اور انہیں قاری عبدالرب صاحب اور انہیں ہی دیگر احباب مولانا عبدالسلام انصاری صاحب علاقہ بھر دے سارے احباب یوتھ فورس دے احباب ندوۃ الخطبہ گروپ دے احباب تمام علاقہ تمام احباب الحمدللہ تشریف فرمائے اللہ تو دعائے اللہ پروگرام سارے واسطے ذریعہ نجات بناوے ماشاءاللہ تشریف گھنن مبلغ اسلام ترجمان کتاب و سنت پاسبان مشن صحابہ حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی حضرت شادی زندگی اچ برکت پاوے اللہ تعالی انہیں دے اسفار اچ برکت پاوے انہیں کو ہر قسم دی پریشانی دوں اور ہر قسم دے شرط اللہ ہمیشہ واسطے دور رکھے جزاکم اللہ خیرہ میں دعوت دے ساں مولانا خالد محمود اظہر صاحب کو کہ وہ میک تے تشریف گھننا میں وما علینا الا البلاغ المبین